هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بها۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاق تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے حوالے سے جو 40 احادیث سنانے کا سلسلہ پچھلے جمعۃ المبارک کو شروع کیا، آج اس کی دوسری نشست ہے۔ اسی ضمن میں نے قرآن مجید کی سورہ توبہ سے آیت نمبر 40 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو 20 احادیث میں نے آپ کو سنائی، بقیہ 20 آج انشاءاللہ تعالی میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آج 22 جمادی الثانی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال۔ عموماً اہل سنت و جماعت کی مساجد میں آج جمعۃ المبارک کا موضوع سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب ہی ہوگا۔
سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، صرف 2 جان سے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے، غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھیں، اور کافروں کی بات نیچے ڈالی۔ اللہ ہی کا بول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ جو آیا مبارکہ جس کا میں نے آپ کو ترجمہ آسان لفظوں میں سنایا، اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 10 مرتبہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ ہی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا 6 مرتبہ ذکر فرمایا اس ایک آیت میں۔ مشہور قول ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، یعنی جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کا اس ایک آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیق غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالترتیب 10 بار اور 6 بار مدح کے طور پر ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں ہستیاں اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ متعدد آیات قرآنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت میں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ اللیل کی آیت نمبر 17 سے لے کے 21 تک ان 5 آیتوں کے متعلق اہل سنہ والجماعہ کے تمام مفسرین اکرام کا اس امر پر اتفاق ہے کہ ان آیات مبارکہ کی مصداق صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ پھر یہ بات ذہن میں رکھیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ انبیاء و رسل کے بعد قرآن مجید کی سب سے زیادہ آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ بھی آپ کی تخصیص ہے، آپ کے خصائص میں سے ہے۔ پھر آپ اس امت کے اندر آپ کا مقام سب سے بلند ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ عزیزان من، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی نام نامی عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب، یہ آپ کا نام ہے، اور آپ کی کنیت ہے ابو بکر، یہ آپ کی کنیت ہے۔ آپ کے 2
بڑے، یوں تو آپ کے بہت سارے القابات ہیں، لیکن جو بہت زیادہ مشہور ہیں، ایک ہے صدیق اور ایک ہے عتیق۔ آپ کی ولادت باسعادت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 سال اور چند ماہ بعد 573 عیسوی کو ہوگی۔ یہ تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت صغریٰ، نماز کی امامت، اور امامت کبریٰ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت مطلقہ، آپ کو دونوں امامتوں کی سعادت حاصل ہے۔ اور علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہے۔ آپ کا وصال 22 جمادی الثانی 13 ہجری بروز پیر 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ دفن ہوئے۔ آپ کا ایک لقب ہے صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لقب کے حوالے سے میں آپ کو چند احادیث سنانا شروع کرتا ہوں، پھر اپنی احادیث مکمل کر لیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے فرمایا، ان قومی لا یصدقونی، کہ جبریل میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی۔ تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام نے کہا، یصدقک ابو بکر وہو الصدیق، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کی تصدیق ابو بکر کرے گا اور وہ صدیق ہے۔ اللہ اکبر۔ مسند ابو یعلا احادیث کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں 6576 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اُرِجَ بِی اِلی السَّمَاءِ الدُّنْیَا فَمَا مَرَرْتُ بِالسَّمَاءِ إِلَّا وَجَدْتُ فِیہا اسمی محمد الرسول اللہ و ابو بکر الصدیق من خلفی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آسمان دنیا کی طرف لے جایا گیا تو میں جس آسمان سے بھی گزرا وہاں میرا نام محمد الرسول اللہ اور میرے نام کے پیچھے ابو بکر صدیق لکھا ہوا میں نے پایا۔ اللہ اکبر۔ کنز العمال کے اندر 32612 نمبر حدیث مبارکہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا ابا بکری ان اللہ سماک الصدیق، اے ابو بکر اللہ پاک نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ 3661، اس حدیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی رنجش ہو گئی، آپس میں شیخین کے درمیان آپس میں کوئی رنجش ہو گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی، لیکن انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا، جس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں آ گئے اور آ کر سارا واقعہ حضور نے بتایا۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے وہ واقعہ جھگڑے والا سننے کے بعد حضور نے 3 مرتبہ فرمایا اللہ تمہیں معاف کرے۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ وہاں نہ ملنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ فجعل وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتمعر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سلام کیا تو انہیں دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہونے لگا، حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو آپ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 زانو بیٹھ کر 2 مرتبہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ حضور میرا قصور تھا، حضور میری غلطی تھی۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا، پس تم لوگوں نے جھٹلایا، وقال ابو بکر صدقہ، اور ابو بکر نے سچا کہا۔ جب سارے لوگوں نے جھٹلایا تو ابو بکر نے مجھے سچا کہا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نے فرمایا وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، کہ ابو بکر نے اپنی جان اور مال سے میری غمخواری کی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، کیا تم میرے لیے میرے یار کو ستانا چھوڑتے نہیں؟ کیا تم میرے لیے میرے یار کو ستانا چھوڑتے نہیں؟ حدیث مبارکہ میں لکھا ہے فما اوذی بعدہا، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی ایذا نہیں دی گئی، کبھی آپ کو ستایا نہیں گیا، کبھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو حدیث مبارکہ میں نے سنائی ہے، اس سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے جب سارے جھٹلا رہے تھے تو ابو بکر نے میری تصدیق کی۔ اس سے پتہ چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ سے افضل ہیں۔ پھر اگلی بات جو معلوم ہوئی کہ کسی کو اپنے سے افضل شخص سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اپنے سے افضل شخص سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی تعریف کی، اگر کسی کے تعریف سن کر مغرور ہونے کا خدشہ نہ ہو تو اس کے منہ پر تعریف کرنا جائز ہے۔ اگر آپ کو یہ خدشہ نہیں کہ اس کی میں نے تعریف کی تو یہ تکبر میں مبتلا ہو جائے گا، مغرور ہو جائے گا، اگر ایسا خدشہ نہیں تو پھر اس کے منہ پہ اس کی تعریف کرنا جائز ہے، جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار کی برسر محفل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی۔ اللہ اکبر۔ پھر چوتھی بات اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتی ہے کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی سخت بات کہی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی عظیم المرتبت شخص بشری تقاضوں سے مستثنا نہیں، بشر ہونے کے جو تقاضے ہیں اس سے وہ مستثنا نہیں، خلاف اولا کام ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جس پر خوف خدا غالب ہو وہ فوراً رجوع کر لیتا ہے۔
نمبر 5، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ غیر نبی، نبی کے علاوہ غیر نبی خواہ کتنا ہی متقی ہو، وہ معصوم نہیں ہوتا۔ جو نبی نہیں، نبیوں کے علاوہ کوئی بھی شخصیت خواہ کتنی ہی متقی ہو، وہ معصوم نہیں۔ معصوم ہونا انبیاء کرام کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کے محبوب کے سب سے بڑے حبیب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری شریف میں مختلف مقامات پر، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، دیگر کتب احادیث کے اندر یہ فرمان موجود ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زنجیروں والے لشکر کے خلاف جنگ پر بھیجا۔ پس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ارشاد فرمائیے آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا من الرجال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مردوں میں کون زیادہ محبوب ہے؟ تو حضور نے فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا ثم من، حضور ان کے بعد کون محبوب ہے؟ فرمایا عمر بن الخطاب، فعد رجالا، پھر حضور نے فرمایا ابو بکر کے بعد عمر بن خطاب مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فعد رجالا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اور آدمی گنائے۔ بخاری شریف، ترمذی شریف، مستدرک امام حاکم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان موجود ہے، ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے آقا و سردار تھے، وہ ہم سب سے بہتر تھے اور ہم سب سے زیادہ رسول اللہ کو پیارے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ معجم الاوسط میں 7306 نمبر حدیث مبارکہ، اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ ملتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا الدرداء یمشی بین یدی ابی بکر الصدیق۔ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔ جب حضور نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا الدرداء تمشی قدام رجل لم تطلع الشمس بعد النبیین علی رجل افضل منہ۔ اے ابو درداء، تم ایسے آدمی کے آگے کیوں چل رہے ہو جس سے بہتر شخص پر نبیوں کے بعد سورج طلوع نہیں ہوا؟ یہ حدیث سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت پر نص ہے، اور یہی روایت، یہی جو حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، ایک کتاب ہے ریاض الندرہ، اس میں ایک اور سند کے ساتھ یہ بیان کی گئی ہے، اور اس کی روایت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور فرمایا یہی بات روایت کرتے ہوئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد ماجد سیدنا امام محمد باقر سے سنا، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد ماجد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے والد گرامی سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، اور انہوں نے بتایا
کہ میں نے یہ بات اپنے والد ماجد مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس بات کو رسول اللہ سے سنا ہے۔ یہ ایسی سند کے ساتھ بھی یہ روایت موجود ہے۔ امام محمد بن حنفیہ یہ کون ہے؟ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ امام محمد بن حنفیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن دریافت کیا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جان مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ انہوں نے فرمایا ابو بکر، کہ حضور کے بعد سب سے بہتر اس امت کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا ثم من، پھر کون افضل ہے؟ فرمایا ثم عمر، پھر عمر افضل ہے۔ اب حضرت امام محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے ان سے دریافت کیا کہ پھر کون افضل ہیں تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے، اس لیے میں نے کہا ثم انت یا ابتی، اے ابا جان ان کے بعد پھر آپ افضل ہوں گے۔ تو آپ دیکھیے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی اور آپ کی کسر نفسی، فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، بیٹا میں تو مسلمانوں کا ایک عام سفرد ہوں۔ اللہ اکبر، کیسی عاجزی ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت مولا کائنات کے فرمان سنیں۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و خیر الناس بعد ابی بکر عمر، کہ اللہ کے رسول کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر ابو بکر ہے اور ابو بکر کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صلہ بن ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا تو آپ فرماتے کہ یہ لوگ سبقت لے جانے کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ مستبقناہ الی خیر قط، مستبقناہ الی خیر قط الا سبقنا الیہ ابو بکر۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ لوگ سبقت لے جانے کی بات کرتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم جب بھی کسی بھلائی کی طرف بڑھے ابو بکر ہم سے سبقت لے گیا۔ سیدنا امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب کون تھا حضور کے؟ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہی لوگ قریب تھے جو آج بھی قریب ہیں اور آپ کے پہلو میں آرام فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور کے صحابہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنن ابی داؤد 4627 نمبر حدیث مبارکہ۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم یہ کہا کرتے تھے لا نعدل بابی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان، ہم حضرت ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم، پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو ترک کر دیتے تھے، یعنی ان میں سے کسی ایک کو کسی دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان
اسی حدیث کی کتاب میں اس سے اگلی حدیث 4628 نمبر، حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہم لوگ یہ کہا کرتے تھے، حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہم لوگ یہ کہا کرتے تھے افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ عنہم الاجمعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر معتبر کتب احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت مولا کائنات کی حضرت علقمہ تابعی بزرگ ہیں، وہ یہ واقعہ سناتے ہیں جس منبر پہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علقمہ تابعی نے اس منبر پہ ہاتھ مارا اور یہ بات سنانے لگے ہیں۔ اس منبر پہ ہاتھ مارا اور فرمایا کہ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منبر پر بیٹھ کر ایک دن خطاب فرمایا، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اللہ کو جس قدر منظور ہوا آپ نے بیان کیا، پھر فرمایا خبردار مجھے اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگ مجھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر فضیلت دیتے ہیں، اگر میں نے اس کے بارے میں پہلے سزا کا اعلان کر دیا ہوتا تو میں ان لوگوں کو سزا دیتا، لیکن میں اعلان سے پہلے سزا کو ناپسند کرتا ہوں۔ پھر فرمایا من قال شیئا من ذالک فہو مفترن علیہ ما علی المفتری، آپ نے فرمایا جس نے آئندہ ایسا کہا، یعنی مجھے ابو بکر اور عمر پر جس نے فضیلت دینے کی کوشش کی، جس نے آئندہ ایسے کہا وہ بہتان باندھنے والا ہوگا اور اسے بہتان باندھنے والے مفتری والی سزا دی جائے گی۔ حضور حضرت مولا کائنات نے اس اعلان کے بعد فرمایا کان بعد رسول اللہ ابو بکر ثم عمر ثم احدثنا بعدهم احداثا یقضی اللہ فیہا، مولا کائنات نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر ان لوگوں کے بعد ہم میں نئے نئے واقعات ہوئے جن کا فیصلہ اللہ فرمائے گا۔ یہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت مولا کائنات کا فضائل الصحابہ کے اندر یہ فرمان بھی موجود ہے۔ ان کے علاوہ اس کتاب کے علاوہ دیگر متعدد کتب احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری، مولا کائنات نے فرمایا میں جسے پاؤں گا کہ مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہتا ہے اسے الزام تراشی کی سزا کے طور پر 80 کوڑے ماروں گا۔ یہ حضرت مولا کائنات کا فرمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ترمذی شریف 3666 نمبر حدیث مبارکہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خود یہ روایت کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین ما خلا النبیین والمرسلین لا تخبرہما یا علی۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ابو بکر اور عمر اگلے اور پچھلے جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں سوائے نبیوں اور رسولوں کے، اور اے علی انہیں مت بتانا۔ حضور نے دیکھا نا حضرت ابو بکر اور عمر کو آتے تو حضرت مولا کائنات پاس بیٹھے ہوئے تھے،
تو حضور نے فرمایا ابو بکر اور عمر، اے علی ابو بکر اور عمر اگلے اور پچھلے جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں سوائے نبیوں اور رسولوں کے، اور انہیں بتانا مت۔ یہ خود حدیث مبارکہ حضرت علی المرتضیٰ کی زبان سے جاری ہوئی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں کہ اتتم رأت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامرہا ان ترجع الی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ آپ کے پاس پھر کبھی آئے۔ حکمت تھی اس میں۔ بی بی آئی، اس نے کوئی کام کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس پھر کبھی آنا۔ اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، ارأیت ان جئت ولم اجدک کأنہا تقول الموت۔ اس عورت نے عرض کی، حضور یہ بتائیے اگر میں پھر آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، گویا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات کر رہی تھی کہ حضور میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر کسے ملنا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کو مل لینا۔ اللہ اکبر۔ امام بدر الدین عینی علیہ رحمہ عمدۃ القاری میں امام طبرانی کے حوالے سے ایک روایت درج کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یعنی صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کے بعد ہم اپنے مال کے صدقات کسے جمع کرائیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ابو بکر کو جمع کروانا۔ اللہ اکبر۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کنز العمال حدیث مبارکہ نمبر 32,561 میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما صاحب النبی والمرسلین اجمعین ولا صاحب یاسین افضل من ابی بکر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ارشاد فرمایا کہ نبیوں اور رسولوں کے جس قدر بھی صحابی ہیں اور جو صاحب یاسین ہیں، ان میں سے کوئی بھی ابو بکر سے افضل نہیں۔ نبیوں اور رسولوں کے جتنے بھی صحابی ہیں، اور یہ جو صاحب یاسین ہیں، سورہ یاسین کے اندر حضرت سیدنا حبیب نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بیان کیا ہے۔ صاحب یاسین سے مراد سیدنا حبیب نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کا اللہ تعالیٰ نے مکرم ہونا، نیک ہونا اس صورت میں بیان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کسی نبی کے بھی صحابی ابو بکر سے افضل نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں میری امت کے لیے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، واشد فی دین اللہ عمر، میری امت میں سب سے سخت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر حضور نے فرمایا، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، حیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچا عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وَأَقْدَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، اور سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، وَأَقْرَؤُوهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، حضور نے فرمایا اللہ کی کتاب کی سب سے اچھی قرات کرنے والا ابی بن کعب ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، وَعَالَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جبل، حضور نے فرمایا حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا میرا صحابی معاذ بن جبل ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، وَأَفْرَدُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثابت، وراثت سے متعلق سب سے زیادہ علم رکھنے والا میرا صحابی زید بن ثابت ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن الجراح، حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری اس امت کا امین عبیدہ بن جراح ہے۔
اللہ اکبر. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جداگانہ شانیں بیان کر دی. اللہ اکبر. ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں مشکات شریف کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک چاندنی رات میں جبکہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس سیدہ فرماتی ہیں میری گود میں تھا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ هل تکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء. یا رسول اللہ کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا نعم عمر، ہاں عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. کہنے لگی کہ میں نے عرض کی فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بکر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان ابو بکر کی نیکیاں پھر کدھر گئی؟ اللہ اکبر. سنیے آپ کا ایمان وجد کرے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جمیع حسنات عمر لحسنات واحدۃ من حسنات ابی بکر. حضور نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کی طرح ہے. اللہ اکبر. پھر مسلم شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ سامنے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما. تم میں سے آج روزہ دار کون ہے؟ سارے خاموش ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا. حضور میں روزہ دار ہوں. پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن تابع منکم اليوم جنازہ. میرے صحابہ تم میں سے آج جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ سارے خاموش ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور انا. حضور میں نے آج جنازہ ادا کیا. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا، فرمایا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا. میرے صحابہ آج کس شخص نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر نے فرمایا حضور انا. یا رسول اللہ انا. حضور میں نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے. پھر حضور نے چوتھا سوال کیا من عاد منکم اليوم مریضا. میرے صحابہ آج کس شخص نے مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا حضور میں نے آج مریض کی عیادت کی ہے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ. میرے صحابہ جس شخص میں یہ تمام اوصاف جمع ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں آپ کا ایمان وجد کرے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یدا یکافیہ اللہ بہا یوم القیامہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ ہے آپ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ساتھ جس شخص نے اچھا سلوک کیا ہم نے اس کا بدلہ دے دیا. ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ. ہمارے ساتھ جس نے بھی اچھا سلوک کیا ہم نے اس کا بدلہ دے دیا. ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یدا یکافیہ اللہ بہا یوم القیامہ. سوائے ابو بکر کے اس نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے کہ اس کا بدلہ قیامت والے دن میرا اللہ دے گا. پھر حضور نے فرمایا وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر. اور کسی شخص کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. حضور نے فرمایا اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا. الا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ. لوگو تمہارے آقا کا خلیل اللہ تعالیٰ ہے. اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ترمذی شریف کے اندر 3595 نمبر
حدیث مبارکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، لوگوں میرے بعد دو آدمیوں کی پیروی کرنا، ابو بکر اور عمر کی۔ الحمدللہ علی ذالک کہ خالق کائنات نے توفیق دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں دو جمعوں کے اندر میں نے آپ کو 40 احادیث سنائی ہے۔ 40 سے کم نہیں، زیادہ ہو سکتی ہیں، 40 سے کم نہیں سنائی۔ اور اس بات پہ اس دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کو سنایا تھا، امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر وہ حدیث مبارکہ درج کی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری 40 احادیث جس سے لوگوں کو ان کے دین میں فائدہ ہو، لوگوں تک پہنچائے، اس کا حشر علماء کے ساتھ ہوگا۔ اس امید پہ کہ خالق کائنات ہمارا حشر علماء کے ساتھ کرے، اس امید پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں 40 احادیث میں نے آپ کو سنائی۔ خالق کائنات ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔